السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چوتھا پارہ ہے سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر ہے 93. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسي من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. اللہ. چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 93. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ایک گروہ کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے جو بات بیان فرمائی کہ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جن کا لقب اسرائیل تھا، اسرائیل کا مطلب عبداللہ، اللہ کا بندہ. ان کے 12 بیٹے تھے جن میں سیدنا یوسف علیہ السلام بھی شامل تھے. یہ 12 بیٹے بنی اسرائیل کہلائے. سوال یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیز ان کے اوپر حرام تھی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا تھے، عرق النساء، جوڑوں کا درد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف بڑھ گئی. انہوں نے نظر مانی کہ یا اللہ مجھے شفا عطا فرما تو میں اپنے پسندیدہ کوئی کھانے کی چیز چھوڑ دوں گا. اللہ نے شفا دی. انہوں نے نظر پوری کی. اونٹ کا گوشت انہیں بہت پسند تھا، اونٹنی کا دودھ بہت پسند تھا، انہوں نے وہ چھوڑ دیا. اب انہوں نے تو چھوڑا اس لحاظ سے، لیکن ان کی اولاد نے اس کو سمجھا کہ شاید یہ حرام ہے، انہوں نے اس کا استعمال ہی چھوڑ دیا. اب یہودی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نام لیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین کا، ادھر آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں، تو یہ کیسے حرام چیز کو آپ نے حلال کر لیا؟ اس کی وضاحت کی اللہ سبحانہ و تعالی نے کل الطعام
ہر طرح کا کھانا کانا تھا حلن حلال لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے، الا سوائے اس کے ما جو حرما حرام قرار دیا اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے علی نفسی اپنے نفس کے اوپر، علیہ السلام یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جو خود کوئی چیز استعمال کرنے اس سے پرہیز اختیار کیا تو لوگوں نے اس کو حرام بنا لیا۔ اب دیکھیں ایک شخص کہتا ہے مجھے شلجم اچھے نہیں لگتے، نہ کھائے، اس کو حرام نہیں کہہ سکتا۔ کوئی شخص کہتا ہے مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی، نہ کھائے نہ پیے، اس کو حرام نہیں کہہ سکتا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے تو اس وجہ سے وہ چیزیں استعمال کرنی چھوڑی، گوشت اونٹ کا اور اونٹنی کا دودھ، لیکن ان کی اولاد نے کیا کیا، شدت کرتے ہوئے آگے انہوں نے کہا جی ہے یارا۔ اچھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار دیا، من قبل اس کے ان یہ کہ تنزل تورات نازل ہونے سے پہلے۔ تورات کن پر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ ابراہیم علیہ السلام کب تھے؟ تقریباً سینکڑوں سال کا درمیان میں فاصلہ ہے، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے۔ اب تورات کے نزول سے پہلے ہی انہوں نے اپنے اوپر ان چیزوں کو استعمال سے پرہیز شروع کیا، لیکن انہوں نے اس کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، فرما دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاتو لے آؤ بالتورات، تورات، فتلوہا اور پڑھو، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے۔ تورات میں اگر اونٹ کا گوشت اونٹنی کا دودھ حرام لکھا ہوا ہے تو آؤ لے آؤ تورات، دکھاؤ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ چیلنج تھا، جب اس میں لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر تم نے اپنے طور پر کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے تو اس وجہ سے پرہیز کی، لیکن تم نے اس کو حرام قرار دیا، دین بنا لیا، اور اب تورات کے اندر وہ ہے نہیں۔ تو اس وقت یہ چیلنج تھا، لے آؤ تورات، یعنی اس کے اندر اگر یہ چیز حرام ہے تو ہمیں دکھاؤ، لیکن یہودی نہ لا سکے کیونکہ ہوتا تو لکھا ہوا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے عبدالخالق صاحب، اب جو تورات کے نام سے بائبل میں پہلی 5 کتابیں موجود ہیں، ان میں احبار اور استثناء کتاب کے اندر اونٹ خرگوش اس کے حرام ہونے کا ذکر موجود ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں نے بعد میں اپنے طور پر اس میں گھڑ کر ساتھ ہی پنچر لگا دیا۔ کیوں؟ قرآن کے نزول کے دور میں اگر تورات میں یہ ہوتا تو وہ لا کر دکھا دیتے، لیکن اس وقت وہ لا کر نہیں دکھا سکتے، جس کا مطلب انہوں نے بعد میں اس کے اندر تبدیلی کی اور اس کے اندر رکھتا، کیونکہ اب کے اس میں اونٹ اور خرگوش کا لکھا ہوا ہے کہ حرام۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا فمن، پس جو شخص افطرا گھڑے اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ، یعنی تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو کہ تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تورات میں تو ہے نہیں، من بعد اس کے ذالکا، اس کے بعد، یعنی اس بات کے واضح ہونے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تورات کے اندر یہ حکم نازل نہیں کیا اونٹ کی حرمت کا، اور تم پھر اس کو حرام قرار دے رہے ہو، فاولئک، یہی لوگ ہم الظالمون، ظالم، اور واقعی ان کا یہ گھڑنا بھی ثابت ہو گیا۔ وعلیکم السلام۔ 1443 سال پہلے اور اب، ان کا یہ گھڑنا بھی ثابت، یہ بھی قرآن کی صداقت کی دلیل ہے کہ انہوں نے گھڑا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اور اسلام کے اندر سب سے اعلیٰ ترین قربانی اونٹ کی ہے۔ سورہ حج کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اونٹ کی قربانی کا ذکر کیا، گائے بھی قربان کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں موجود ہے۔ بکری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے سامنے قربان کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 مینڈھے بھی ذبح کیے، لیکن پسند جو تھی قربانی وہ کس کو؟ اونٹ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ اپنی طرف سے نہار کر،
اور اونٹ کے لیے کہ اس کو کھڑا کر کے اس کا ایک گھٹنا باندھ کر اس کے گردن کا جو کھڈا ہے اس کے اندر تیز نوکدار نیزہ برچھا یا چھری لگائے، چبو دیں، خون نکلے گا، جب رک جائے کمزور ہو کر گر پڑے گا، ٹھنڈا ہو جائے، کھال اتار کو اس کو باقی جانوروں کی طرح لٹا کر ذبح نہیں کیا جاتا۔ اونٹ کے لیے نہر کا حکم ہے، سورہ حج میں بھی موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اسی پر ہے۔ لیکن یہودیوں کے اندر اونٹ حرام، جبکہ تورات میں اس کا ذکر نہیں تھا، اور اب کی تورات میں ہے، اس کا مطلب ہے ان کا گھڑنا بھی ثابت، چوری بھی پکڑی گئی۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے قل، فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ، اللہ سچا ہے، اس نے سچ کہا کہ یہ تم نے گھڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی بات سچی ہے۔ فاتبعوا، تابع داری کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی حنیفہ جو یکسو تھے، وما کان، اور نہیں تھے من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ نہ تم ان مسائل کے اندر حلال حرام میں تو بڑی تم یہ کرتے ہو، جی اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہو، دودھ کیوں پیتے ہو اونٹنی کا، لیکن نام لے تو ابراہیم علیہ السلام کا، ہم ابراہیمی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنے کو تیار نہیں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، یہودی، تم تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر شرک کر رہے ہو، تم تو نبیوں کی قبریں پوج کر شرک کر رہے ہو۔ تو دیکھا تو عقیدہ جائے گا کہ عقیدہ کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، اللہ اکبر، وہ کیا تھے؟ حنیفہ۔ یہ ایک صفت بیان ہوئی ہے خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفہ مسلمہ، حنیفہ بار بار قرآن میں آیا۔ حنیف کا مطلب ہے یکسو، ون سائیڈڈ، ایک سائڈ پر چلنے والا، پھر نہیں پرواہ برادری کی، رشتہ داروں کی، دنیا والوں کی، اللہ اکبر، اپنے انجام کی۔ وہ کہتا ہے جب رب کا آرڈر آ گیا بس پھر کرنا ہی ہے، اور یہ ابراہیم السلام نے کر کے دکھایا۔ ابراہیم السلام نے یہ عمل کر، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ان کے رب نے ان کو چند باتوں میں آزمایا تو ہر معاملے میں وہ پورے اترے۔ کون سی وہ قربانی ہے جو انہوں نے نہیں دی؟ جوان بیٹے کی گردن پر چھری تک تو رکھ دی، اور کیا چاہیے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اب پھر انہوں نے اعتراض کیا۔ دیکھیں جی، ابراہیم السلام کی ملت کی بات کرتے ہیں تو بیت المقدس پہلا قبلہ ہے، آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر جب قبلہ کی تبدیلی کا آرڈر آیا تو اس کے اوپر بھی یہودی بڑے تپے کہ چلو اور نہیں تو 16-17 مہینے ہمارے قبلے کی طرف تو منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اب انہوں نے قبلہ ہی تبدیل کر لیا۔ تو اس کا جواب دیا، انا، بے شک، اولا، سب سے پہلا، بیتن، گھر، وضع، جو بنایا گیا، للناس، لوگوں کے لیے، کہ جس میں عبادت کریں، للذی، وہ ہے ببکہ، تھا بکہ کے اندر۔ بکہ اور مکہ، یہ مکہ مکرمہ کا ہی دوسرا نام ہے، وادی بکہ، مبارکن، بابرکت ہے۔ وہ مکہ مکرمہ کے اندر، اللہ اکبر، وہ جو گھر تعمیر ہوا اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، لوگ اس میں عبادت کریں، وہ ہے ہی بابرکت۔ وہدن، اور ہدایت للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ۔ اب یہاں پر بتا دیا یہ تمہارا مغالطہ ہے کہ بیت المقدس سب سے پہلا قبلہ ہے۔ آج بھی غلط العام یہ لفظ مشہور ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس ہے، وہ قبلہ اول نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے سب سے پہلا قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر اترے کہاں تھے؟ عرفات کے میدان کہاں ہے جی؟ مکہ مکرمہ میں۔ جدہ دادی کو کہتے ہیں، جدہ کہاں ہے؟ مکہ کے ساتھ ہے جی۔ تو اب عرفات کے میدان میں میاں بیوی ملے تو یہ مکہ میں تھے، اس کو ام القریٰ کہا گیا، بستیوں کی ماں، ساری بستیوں کی یہ ماں ہے۔ یہاں سے انسانی آبادی شروع ہوئی، پھیلتی پھیلتی پورے دنیا 7 بر اعظموں تک پھیل گئی، تو یہ بستیوں کی ماں یہ ہوئی، کیونکہ ابا اماں جو وہاں تھے تو وہ عبادت کرتے تھے کہاں؟ مکہ مکرمہ میں، یہی بیت اللہ تھا، یہ مسجد حرام تھی۔ نوح علیہ السلام کا دور آیا، ہود علیہ السلام کا دور آیا، صالح علیہ السلام کا دور آیا، ان کا قبلہ یہی تھا۔ پھر قومیں تباہ ہوئیں، قوم سمود تباہ ہوئی، قوم عاد تباہ ہوئی، قوم نوح غرق ہو گئی، علاقہ ویران ہو گیا، آبادی ختم ہو گئی،
لوگ بکھر گئے، کئی تباہ برباد ہو گئے، الگ بات ویرانی ہونے کی وجہ سے یہاں پر عمارت آہستہ آہستہ بوسیدہ ہوتے ہوتے شہید ہو گئے۔ درمیان میں اب کتنا صدیاں کتنے عرصہ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کا تاریخ میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ پھر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا دور۔ ابراہیم علیہ السلام جب صحیح بخاری کی حدیث پہنچے مکہ مکرمہ میں اپنے بچے کو لے کر، وہ اپنی بیوی سیدہ حاجرہ السلام علیہ اور بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر پہنچے اللہ کے حکم سے، تو وہ بیت اللہ اس وقت ٹیلے کی شکل میں تھا۔ تو جب وہاں پر کھدائی کی تعمیر کے لیے تو پہلے کے بنیادوں کے اندر پڑے ہوئے پتھر ملے، جو اونٹ کے کوہانوں کی طرح بڑے بڑے پتھر تھے، ان کے اوپر انہوں نے پتھر رکھ کر بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کی۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ آباد ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا صالح علیہ السلام کا درمیانی دور جو ہے اس کا پتہ نہیں کتنا عرصہ رہا۔ اچھا، حدیث صحیح بخاری میں حدیث ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کی یعنی یہ اب کیا تھی؟ تجدید تھی، تعمیر نو جس کو کہیں گے۔ اس کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے 40 سال بعد بیت المسجد اقصی کی تعمیر کی، حدیث کے اندر۔ کیوں؟ ان کی دوسری بیوی سارہ سلام علیہ وہاں رہتی تھی فلسطین میں، تو وہاں رہتے، وہاں وہ بھی تو عبادت کرتے تھے، اسحاق علیہ السلام وہاں، یعقوب علیہ السلام وہاں، تو وہاں پر وہ اس مسجد کے اندر نماز پڑھتے تھے وہاں پر۔ تو اب 40 سال بعد وہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، تعمیر کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر دور آیا سلیمان علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، جب عروج ملا بنی اسرائیل کو، ان کی اپنی حکومت تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے پھر مسجد اقصی کی تعمیر کی، ہیکل سلیمانی جس کو کہتے ہیں وہ تعمیر کیا، عبادت کی جگہ بنائی، اکبر۔ تو پھر اکبر وہ اسی کو ہی قبلہ قسم کا مقرر کر لیا، وہیں اسی کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، 16-17 مہینے تک بیت اللہ مقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے، لیکن آپ کے دل کی تمنا تھی جو اصلی قبلہ ہے، قبلہ اول، اس کی طرح منہ کروں۔ تو دوسرے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں شروع میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کو پورا کیا اور آپ کے لیے قبلہ مقرر کر دیا ہمیشہ کے لیے، کون سا؟ بیت اللہ۔ تو بتا دیا کہ سب سے پہلا گھر وہ تو بیت اللہ ہے، مکہ مکرمہ کے اندر ہے۔ بکہ اور مکہ یہ دو لفظ مکہ کے جو مبارک ہے، بابرکت ہے، سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ بابرکت کیسے؟ جناب صاحب ویران جگہ تصور کریں کہ ایک خاتون، مقدس خاتون، شیر خوار بچے کو گود میں لے کر بیٹھی ہے، کوئی آبادی نہیں، زمزم کا چشمہ پیدا ہو گیا، فرشتے نے ایڑی ماری۔ عام مشہور ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے، جبکہ حدیث کی روح سے ہے کہ نہیں، اللہ اکبر، جبریل علیہ السلام نے پار مارا یا پیر مارا تو ان کے قدموں کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکلا۔ وہاں پر رہے بنی جرہم قبیلہ، یمن سے ملک شام تجارت کے لیے جاتا تھا، وہ وہاں سے گزرا، انہوں نے دیکھا کہ پرندے منڈلا رہے ہیں۔ سردار نے کہا دیکھو ذرا، پرندے تو آبادی یا پانی کے اوپر ہوتے ہیں، جہاں آبادی ہو تو جاؤ دیکھو۔ انہوں نے کہا ایک چشمہ ہے پانی کا اور ایک مقدس خاتون ہے، شیر خوار بچہ گود میں ہے، وہ بیٹھی ہے۔ سردار آیا، کون جی؟ انہوں نے کہا جی میں ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی مصر کی شہزادی حاجرہ سلام علیہ، میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ہم اتنے سال سے زندگی گزر گئی، یہاں سے گزرتے رہے، ہم نے آتا یہاں پانی نہیں دیکھا، یہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے آیا، بتایا، سمجھ گیا کہ انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں، ہمیں اس پانی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں، ہم یہاں پر اپنے قبیلے آباد کرتے ہیں، چونکہ تجارتی شاہراہ ہے، ہم یہاں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کے لیے سامان بیچیں گے۔ راستے کے اوپر جیسے کوئی کھوکھا لگا، کوئی کیا کر، کوئی ریڈی لگا، اس طرح کا، تو ہم یہاں پر سامان بیچیں گے، ہمارا کاروبار چل پڑے گا۔ پانی مسئلہ تھا، پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پانی کی ملکیت ہماری ہوگی، تم استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔
اب وہ بنو جرم قبیلہ آباد ہوا، اللہ اکبر، اور اس کے بعد کیا ہوا جی، وہاں آبادی بڑھتے ہوئے آج دنیا کی سب سے بڑی تجارتی منڈی ہے۔ برکت ہے کہ نہیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، سورہ ابراہیم کے اندر موجود ہے کہ اللہ اس جگہ کو، جہاں کے لوگوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما، پوری دنیا کا پھل مکہ کی منڈی میں آپ کو ملے گا، پوری دنیا کا پھل، قسم قسم کا پھل، وہاں پر کبھی روزی روٹی میں کمی نہیں آئی، وافر ہی ہوگا کھانا۔ رمضان میں افطاری کے وقت جو دسترخوان بچتے ہیں نا بیت اللہ کے اندر مطاف میں، برآمدوں میں، باہر، اللہ اکبر، صفا مروہ سے باہر، صفا مروہ جگہ پر، ان سب کی اللہ اکبر انہوں نے پیمائش کیا 17 کلومیٹر، 17 کلومیٹر کا دسترخوان بچتا ہے، اس کی لمبائی اتنی ہوتی ہے، اور پھر 10 منٹ کے اندر دے لیتی، کھا پی کر سب کوئی وائنڈ اپ کر کے پھر نماز بھی کھڑی ہو جاتی۔ یہ تو ابھی پاس ویزا سسٹم ہے، کوٹا سسٹم ہے، ورنہ اگر اوپن جی شہر کر لیا جائے تو وہاں تو پیر رکھنے کی جگہ ہی نہ ہو، جو جائے وہاں سے نکلنے کو تیار ہی نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جگہ بابرکت ہے، سارے جانوں کے لیے ہدایت ہے، فی اس شہر میں آیات نشانیاں ہیں، بینات بڑی واضح۔ صفا مروہ وہاں پر جو حاجرہ سلام علیہا کے دوڑ کی جگہ تھی، وہ شعار ہو گیا نا اللہ تعالیٰ، حجر اسود وہاں پر، بیت اللہ وہاں پر، اسی مقام ابراہیم وہیں پر، اس لیے ساتھ ہی فرما دیا مقام ابراہیم، ابراہیم السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، وہ پتھر والی جگہ محفوظ کر دیا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ نشانی ہے کہ یہ ہے سب سے پہلا قبلہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے وہاں بنایا گیا۔ پھر اس کا ایک نشانی ہے ومن داخل ہو، جو داخل ہو گیا اس میں کانا آمینہ، وہ امن سے ہو گیا۔ پورے عرب میں ارد گرد قافلے لٹ جاتے تھے، لوگ لٹ جاتے تھے، جنگیں قبیلوں پر چڑھائیاں کر رہے ہیں، لیکن بیت اللہ کی وجہ سے 4 مہینے ان کو امن کے ملتے تھے، حرمت والے مہینے۔ پھر حرم کی زمین کے اندر جہاں پر نہ شکار کرنا جائز، نہ شکار کے لیے جانور کی طرف اشارہ کرنا جائز کہ ادھر گیا ہے شکاری، ادھر جا اس کے پیچھے، نہ گری پڑی چیز اٹھانا جائز، نہ وہاں کا درخت پتا گھاس تک توڑنا کاٹنا جائز، نہ وہاں پر لڑائی اور جنگ کرنا جائز۔ یعنی کتنا اس جگہ کے لیے سگے باپ کا قاتل بھی اگر حرم کی زمین میں بیت اللہ میں ان کو ملتا تو وہ کچھ نہیں کہتے تھے، باہر نکلے گا تو اس کو پکڑیں گے، ابھی کچھ نہیں کہتے، جو داخل ہو گیا امن میں۔ فرمایا وللہ، اور اللہ کے لیے، علی الناس، فرض ہے لوگوں کے اوپر، حج البیت، اس گھر کا حج۔ کیا سب کے لیے؟ فرمایا نہ، من استطاع، جو استطاعت رکھتا ہو الیہ، اس کی طرف سبیلا، جانے کی، اس کے اوپر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، ان میں ایک ہے بیت اللہ کا حج، استطاعت والے کے اوپر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استطاعت رکھتا ہے، اور استطاعت کیا ہے؟ آنے جانے کا خرچہ ہو، پیچھے زیر کفالت افراد کا خرچہ ہو، سفر کر سکتا ہے، پھر عورت ہے تو اس کے ساتھ محرم ہو، یا خامد ہو یا محرم ہو، یہ شرط ہے۔ کہیں نہیں کہ بچوں کی شادیاں کر کے کاروبار سارا سمیٹ کے آخر میں جاؤں گا حج کرنے، یہ نہیں۔ جیسے ہی استطاعت آ گئی فرض ہو گیا۔ اگر سفر نہیں کر سکتا، استطاعت ہے لیکن لاغر کمزور بیمار ہے، دوسرے کو کرائے، جس کو کہتے ہیں حج بدل، لیکن دوسرا بھی وہ شخص اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے جس نے خود پہلے اپنا حج کیا ہو۔ یہ بھی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج فرض تھا اور فوت ہو گیا، اس کے وارث اس کے مال میں سے حج کریں گے، کیونکہ اس کو قرضہ تھا، ڈیو تھا، نہیں کر سکا، اس لیے اس کو اوپر یہ ایسا فریضہ۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر گھر والے کہاں خیمہ لگا کر سڑک پہ بیٹھیں گے؟ مثلا اگر مکان بہت سے ہیں پھر ایک بیچتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی رہائش والا وہ اس کا وہ نہیں. جی محرم کی شرط جو ہے آپ تو ختم نہیں کر سکتے. یعنی محرم کی شرط ہے، وہ انہوں نے کہا 45 سال سے اوپر کی عورت کے لیے شرط نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا. لیکن شریعت کے اندر تو شرط ہے نا، یہ چاہے شرط ختم بھی کر دیں، وہ تو شیعہ لکھوا دو تو شرط ختم ہو جاتی ہے، وہ ویسے متے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہاں جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے لیے اس گھر کا حج فرض ہے اس شخص پر جو استطاعت رکھتا ہے. لیکن ومن کفر، جس نے کفر کیا استطاعت کے باوجود نہیں جاتا حج پر، دنیا جہان میں گھومتا پھرتا ہے، ہاں جی، پکنک مناتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، ہاں جی، آج آسٹریلیا جا رہا ہے، آج بینکاک جا رہا ہے، آج جناب ہاں جی ادھر کا سفر ادھر، لیکن حج نہیں کرتا تو اس نے کیا کیا؟ کفر کیا، کیونکہ اسلام کی بنیاد ہے. فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے، عن العالمین، سارے جہانوں سے. سارے کافر ہو جاؤ، رب کو کوئی پرواہ نہیں، رب تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص استطاعت کے بعد حج نہیں کرتا، یہ چاہے یہودی بن کے مرے یا عیسائی بن کے مرے، ہمارا کوئی تعلق نہیں. میرا دل کرتا ہے ان پر جزیہ عائد کر دو، ٹیکس لگا دو ان کو. کیوں؟ جس طرح نماز مومن اور کافر میں فرق ہے، حج فرض ہو گیا تو یہ بھی مومن اور کافر میں فرق ہے، کیونکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے ومن کافر، جس نے کفر کا انکار کیا. اچھا، ایک بندہ حج پہ جانا چاہتا تھا، تیاری بھی اس کی ہو گئی، بہت ہو گیا، اس کے وارث کریں گے. ہاں، جیسے اور قرضہ اتاریں گے، جیسے اس کا قرضہ اتاریں گے تو اسی طرح یہ بھی قرضہ ہے، یہ بھی اتارنا ہے. نیت بن گئی، ہاں، حساب مل گیا، تو آ گیا اس میں استطاعت میں، بس فرض ہو گیا. استطاعت کے پیسے تو ہیں نا اس کے بعد. تو اب بیت اللہ جو ہے یہ سب سے پہلا گھر جو حج کے لیے بھی ہے اور اس کے بعد کیا ہے عبادت کے لیے بھی ہے، یہ وہ جگہ ہے اور بڑی بابرکت جگہ ہے. قل، فرما دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں کفر کرتے ہو تم بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے نا، وہ بات دوسری ہے. وہ ہماری قوم میں کیوں نہیں آیا نبی، دوسری قوم میں کیوں آ گیا، اصل تمہیں دکھ یہ کھا رہا ہے. تو یہ تو تمہارے بہانے ہیں، ان کا گوشت کیوں کھاتے ہو جی، انہی کا دودھ کیوں پیتے ہو جی، پھر بیت اللہ کو قبلہ کیوں بنایا، پھر بیت المقدس کیوں نہیں بنایا، یہ تمہارے بہانے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہو. واللہ، اور اللہ تعالیٰ شہید گواہ ہے، علی اوپر، ما جو تعمل تم عمل کر رہے ہو، رب دیکھ رہا ہے تمہیں، تمہاری حرکتوں کو جانتا ہے. اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے کر رہے ہو، شکوک و شبہات پھیلا رہے ہو، ایمان والوں کے راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہو، اللہ کے دین کے سے کفر کر رہے ہو، رب فرماتا ہے میں ساری تمہاری حرکتیں دیکھ رہا ہوں. قل، فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل کتاب، اہل کتاب، لما تصدون، کیوں روکتے ہو تم عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، اللہ کی راہ سے روکتے. من، اس شخص کو، آمن، جو ایمان لایا. اچھا، خود نہیں لایا نا ایمان، لیکن جو ایمان لایا نا اس کے بھی پیچھے پڑ جاتا، اس کے کان بھرنے، اس کے، اور جناب یہ کیسا ایک ایک بات میں کیڑے نکالا، سوال کر کر کے تاکہ یہ بھی دین چھوڑ جائے. تو فرمایا کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے، من آمن، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، تبغونہا عوجا، تم سیدھی راہ چھوڑ کر ٹیڑھی راہ اختیار کرتے ہو. ٹیڑھی راہ کون سی ہے؟ جہنم کی طرف جانے والا. یعنی سیدھا چلنے کی بجائے ایک ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ جنت جانے والا، اور ایک ہے ٹیڑھی راہ، بند گلیاں، وہ جہنم کی طرف لے کر جانا. وَأَنْتُمْ، اور تم شہداء گواہ ہو اس بات کے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی نشانیاں تمہیں مل گئی ہیں. تمہیں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا، اور تورات کے نزول سے پہلے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. عرب تو پڑھتے تھے اس طرح منہ کر کے، لیکن یہودی وہاں پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وم اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل غافل عما اس سے تعمل جو تم عمل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے عمل دیکھ رہا ہے، تمہارے کرتوت دیکھ رہا ہے کہ اتنے واضح آیات دلائل آنے کے باوجود تم انکار کر رہے ہو. رب تمہاری حرکتوں سے واقف ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، جن ایمان والوں کو وہ ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان والوں کو تنبیہ کی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم نے اطاعت کی، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی. اگر ان یہود و نصارہ میں سے کسی ایک گروہ کی بھی تم نے بات مان لی نا، تو یردوکم، وہ تمہیں لوٹا دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، کفر کی طرف. ان سے دوستیاں بڑی خطرناک ہیں. کیوں جی؟ دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ آج تک کوئی وفا ملی ہے مسلم امت کو؟ کوئی ایک بتائیں، کوئی فائدہ ملا ہو؟ انہوں نے اپنی ساری ڈیمانڈیں پوری کروائی ہیں، لیکن امت مسلمہ کا ایک مسئلہ بھی آج تک اقوام متحدہ نے حل نہیں کیا. اپنے مسئلے سارے حل کیے. اسلامی ملک انڈونیشیا کے ٹکڑے کر کے مشرقی تیمور راتوں رات قرارداد پاس کر کے اس کو انڈونیشیا سے توڑ کر الگ کر دیا، عیسائی ریاست بنا دیا. سوڈان اسلامی ملک، اس کو توڑ کر دو حصے کر کے ایک عیسائی ریاست بنا دیا، ایک مسلمان ریاست. اور کشمیر کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، رو رو کے پٹ پٹ کے قرارداد مذمت مرمت کر کر کے تھک گئے، مسئلہ حل نہیں. ہاں مذاکرات کریں گے، اگر ہر مذاکرات میں مسلمانوں کو پٹو ڈال کر فائدہ یہودیوں کو پہنچے. تو اے ایمان والو خیال کرنا، 1443 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے ان میں سے کسی ایک گروہ کی بات مانی، ان کی اطاعت کی، ان کے شکوک و شبہات جو پیدا کی ان میں تھوڑا سا تم نے دلچسپی لی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پڑتا ہے. آج کے مسیح مشنری ادارے، مشن اسپتال اسی مشن پر لگے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں عیسائی نہیں ہوتے نا، ان کو مسلمان بھی نہ رہنے دو. یہ جتنے لبرل سیکولر پادریوں کے شاگرد، یہ ان کے ایچیسن اور لاساد اور کانوینٹ اور یہ آکسفورڈ اور کیمبرج اور ہارورڈ سے جو پڑھ کے آتے ہیں، کیا ہوتا ہے دماغ ان کا؟ کیوں جی؟ کبھی اسلام سے کی خیر خواہی ان کے اندر ملی ہے؟ دنیا کا مفاد، دنیاوی مفاد. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں گے، لہذا تم نے ان کی بات نہیں مانی. اچھا، اب فرمایا ایمان والوں کو وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ یہ تو تمہیں کافر بنانے پر تیار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ، جب کہ تم تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پر، آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات. اللہ اکبر. جب اللہ کا قرآن تمہیں پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات تمہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، تو جب قرآن تمہارے پاس موجود ہے، وفیکم، اور تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو پھر تم کیسے کفر کر سکتے؟ یعنی ایک اللہ کا قرآن، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہ جب دو چیزیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دو چیزیں، اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو چیزیں جب موجود ہیں، پھر کیوں کفر کرتے ہو؟
قرآن مانے حدیث نہ مانے تو بھی غلط، حدیث کو مانے قرآن نہ مانے تو بھی غلط. یہ دونوں چیزوں کا اللہ نے قرآن فرمایا. اطیع اللہ اطیع رسول اسی کا نام. ہوا یہ یہودیوں کا ایک بہت بوڑھا خرانٹ آدمی شماس بن قیس اس کا نام تھا، بڑا بغض و حسد رکھتا تھا. انصار کے کتنے قبیلے تھے؟ 2، اوس اور خزرج. دونوں قبیلے آپس میں بڑے لڑتے تھے. پہلے بڑی لڑائی تھی ان کی، جنگیں لڑی انہوں نے. اب یہ 2 لڑتے تھے نا، اسلام قبول کیا، بھائی بھائی بن گیا، لڑائیاں ختم ہو گئی. یہودیوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھا ہیں. اوس اور خزرج اکٹھے بیٹھے ہیں، یہ لڑے نہیں ابھی تک. اس نے کیا کیا؟ ایک نوجوان گروپ تیار کیا. کہنے لگا ایسے کرو، جہاں یہ اوس اور خزرج کے بیٹھے ہو نا مسلمان، ان کے درمیان جا کر انہوں نے جو جنگ لڑی تھی نا، جنگ بعاث، کئی سال تک چلتی رہی. اس جنگ کے اندر جو ترانے کہے تھے انہوں نے اور انہوں نے، جی ہوتا ہے نا جس طرح سن 65 کی جنگ کے ترانے، انڈیا کے اپنے، پاکستان کے اپنے. سن 71 کی جنگ کے ترانے، انڈیا کے اپنے، ہمارے اپنے. جنگ کھیڑنے زنانیاں دی. یہ عورتوں کا تو کام ہی نہیں ہے. اندرا کہاں لڑ سکتی ہمارے ساتھ؟ میرے ڈھول سپاہی آتے ہیں رب دیا رکھا. تو اس طرح سے جنگ بعاث میں جو انہوں نے ترانے کہے تھے، اس یہودی نوجوانوں کو اس بوڑھے یہودی نے سکھایا کہ ان کے پاس جا کر وہ ترانے پڑھنے شروع کر. جب وہ ترانے پڑھے گا نا، ان کے اندر جوش پیدا ہوگا، پرانی عصبیت اور دشمنیاں تازہ ہو جائیں گی. اس نے یہی کام کیا. جہاں وہ بیٹھے ہوں، گروپ بیٹھا ہے اوس اور خزرج کا، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اس نے جا کر شروع کر دیا. اب شیطان بھی تو ہے نا. ہاں بھائی، ہمارے باپ نے پھڑکایا تھا تمہارے دادا کو. پھر ہمارے دادا نے پھر کیسے پھڑکایا تھا تمہارے نسلوں کو. پھر ایسے کرتے کرتے بات بڑھ گئی. کہنے لگے آؤ پھر تلواریں نکال کر پھر پرانی لڑائی تازہ کریں. ہتھیاروں کی چھنکار کی آواز آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فوراً وہاں پہنچے. کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تم پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، پھر تو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹ رہے ہو. دوسری وہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے. تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر. ایک آیت سننے کی دیر تھی، نبی صاحب تلواریں نیام میں ڈال کر ایک دوسرے کے بغل گیرے ہوئے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. کہتے اللہ کے لیے مجھے معاف. وہ فتنہ ٹل گیا. یہ تھا کہ ایک نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے، نہ اسلام لائے ہیں اور نہ ہی اسلام پر چلنے دیں گے. آج بھی وہی طبقہ ہے. کیوں جی؟ میڈیا پر چھایا ہوا، معیشت پر چھایا ہوا وہی طبقہ ہے نا. اچھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اچھا، اب جب بھوکے سے پوچھا گیا نا، 2 اور 2 نے کہا 4 روٹیاں، مطلب کی بات کرنی تھی. اب جب آئی نا یہ آیت وفیکم رسول، کہ ایمان والو تم کفر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اب بتا کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں جی، یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل ہے جی. تو اب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا وفیکم رسول، تمہارے درمیان رسول موجود ہیں. وہ تو حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. قرآن کہہ رہا ہے. ہاں جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہارے درمیان موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن ہی حکم دیتا ہے، قرآن ہی حکم دیتا ہے. یہ حوالہ یاد رکھے گا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تمہارے رب کی قسم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے نہ کریں. یہ مومن ہی نہیں، رب نے قسم سے بات کیا.
سورہ نساء آیت نمبر 65. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس امت میں موجود ہیں, نہیں کہتا جی کلمہ کا ترجمہ سناؤ جی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, کہتے ہیں نا بھائی, یہ ثابت ہو گیا جی. تو پھر قرآن کہتا ہے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ نہیں کرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تم مومن ہی نہیں ہو. اب جھگڑے ہیں کہ نہیں جی, رکوع سے پہلے بعد میں رفع دہن کرنی ہے کہ نہیں کرنی, جھگڑا ہے نا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, رب فرماتا ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑے کا فیصلہ نہ کرو تم مومن ہی نہیں ہو. ہماری ملاقات کراؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم پوچھ لیتے ہیں کہ رفع دہن کرنی ہے کہ نہیں کرنی, 3 طلاقیں 1 طلاق ہیں کہ نہیں, تراویح 20 پڑھنی ہے کہ 11 پڑھنی ہے نا جھگڑے امت میں. ہاتھ سینے پر باندھے مرد یا ناف کے نیچے باندھے, یعنی عورت ناف کے نیچے باندھے یا سینے پر باندھے, ٹھیک ہے. آمین اونچی کہنی ہے امام کے پیچھے یا آہستہ کہنی ہے نا جھگڑے. سورہ فاتح امام کے پیچھے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, رب پابند کر رہا ہے, قسم ہے تمہارے رب کی تم اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حل نہ کراؤ. آئیں ہم چیلنج کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائیں, ہم ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھیں گے, صحابی کا درجہ مل جائے گا. اور ہمیں کیا چاہیے کیا عبد الخالق صاحب, یا پھر ماننا پڑے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اس وقت فرمایا گیا وفیکم رسول, تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی تھے اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتھارٹی ہے, قرآن اتھارٹی ہے, یہ 2 اتھارٹی ہیں. وَمَن يَعْتَصِمْ, اور جس شخص نے تھام لیا باللہ اللہ تعالیٰ کو, اور دوسری جگہ آگے آ رہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو تھام لیا. اللہ کی رسی سے مراد ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اللہ کا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, یہ ہے اللہ کی رسی. تو جس نے اللہ کو تھام لیا یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا, فقد تحقیق ہدیہ, ہدایت پا گیا, الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی ہدایت پا گیا. تو اب اللہ کی رسی کون سی ہے, وہ ہے اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان. سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کسی چیز میں تمہارا ہو گیا جھگڑا تو تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آؤ مسئلے کو. تو اصل اطاعتیں 2 ہیں, ہاں جی, اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا قرآن ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہ ہے صراط مستقیم. اللہ سے دعا اللہ سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.